جرمنی کی نیوی کے خلاف کچھ عرصہ لڑ کر یہ دونوں بحری جہاز غائب ہو گئے تھے۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ جہاز کہاں چلے گئے ہیں۔ دراصل ان کی نقل و حرکت کو خفیہ رکھا گیا تھا اور اس وقت یہ دونوں جہاز ملایا کے مشرقی ساحل پر کوانٹین کی بندرگاہ میں رکھے گئے تھے۔ ان دونوں کے کمانڈر ایڈمرل ٹام فلپس کو برطانیہ سے حکم پہنچا کہ فوراً باہر نکلیں اور جاپانی الغار کو روکیں۔ جنگی وقوع نگار لکھتے ہیں کہ چرچل نے پورے وثوق سے کہا تھا کہ اب جاپانی بحر الکاہل میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ دونوں بحری جہاز بندرگاہ سے نکلے اور کچھ دور جا کر انہوں نے یہ فارمیشن بنا لی کہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے، یعنی ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ہو گیا، اور ان کا درمیانی فاصلہ 2-3 میل تھا۔ اس وقت جاپان کے جنگی بحری جہاز اس سمندر میں موجود تھے، لیکن کوئی بھی ان کے قریب نہ آیا اور نہ کسی بحری جہاز نے ان پر ایک بھی گولہ فائر کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جاپانیوں کے بحری جہاز اور دور ہٹ گئے تھے۔ دونوں جہاز بندرگاہ سے تقریباً 150 میل دور نکل گئے تو ریپلس پر جاپانی بمباروں نے حملہ کیا۔ وہ 10 دسمبر 1991 کا دن تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اس وقت دن کے 11:15 بجے جب پہلے جاپانی بمبار آسمان پر نظر آئے۔ ان کی بلندی 10,000 فٹ تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے آسمان بالکل صاف تھا اور کوئی طیارہ نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر پہلے کچھ دور ایک جاپانی لڑاکا طیارہ نظر آیا تھا جو واپس ساحل کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ دراصل جاسوس طیارہ تھا اور یہی دیکھنے آیا تھا کہ اس وقت انگریزوں کی قوت کہاں ہے۔ یہاں میں پھر کہوں گا کہ یہ ملایا تھا، ہندوستان نہیں تھا، جہاں ان انگریزوں نے غدار پیدا کر کے سلطان ٹیپو کو شہید کیا اور غداروں نے قلعہ سرنگا پٹم کا ایک دروازہ کھول دیا۔ انگریزوں کی فوج اندر داخل ہو گئی تھی۔ ملایا کے لوگوں میں ان ہندوستانی غداروں کی طرح کوئی غدار نہیں تھا جنہوں نے 1857 میں دلی کا ایک دروازہ کھول کر انگریزوں کی فوج کو راستہ دے دیا تھا۔ جاپانی ملایا میں اجنبی تھے۔ ان کی کامیابی کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کی رہنمائی اور مدد کے لیے وہاں لوگ موجود تھے۔ وہ انگریزوں کی منافقت سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ انگریزوں کے اتنے بڑے 2 بحری جہاز بندرگاہ سے نکلے تو جاپانیوں کو فوراً اطلاع مل گئی۔ انہوں نے پہلے ایک ریکی طیارہ بھیجا اور وہ طیارہ واپس آیا تو ان کے طیاروں کا غول وہاں پہنچ گیا۔ ریپلس کی مشین گنوں اور توپوں نے ان بمبار طیاروں پر بے پناہ فائر کھول دیے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے جاپانیوں کو اس بے ہنگم فائر کی کچھ پرواہ نہیں۔ طیارہ سیکن توپوں کے گولے اوپر جا کر پھٹ رہے تھے اور مشین گنوں نے فضا میں گولیوں کا جال تان رکھا تھا، لیکن جاپانی بمبار طیاروں نے بحری جہاز کے اوپر آ کر بم گرا دیے۔ زیادہ تر بم ریپلس کے عرصے پر گرے اور جہاز کے کچھ اہم حصے تباہ کر دیے۔ بحری جہاز کے گنروں نے جاپانیوں کا ایک طیارہ مار گرایا۔ بمباروں کا یہ گول آگے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جاپانی بمبار طیاروں کا ایک اور گول آیا۔ اب ان بمباروں کا ہدف پرنس آف ویلز تھا۔ اس پر بھی ان طیاروں نے بم گرائے جو اس کے عرصے پر گرے اور خاصا نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ہی جاپانیوں کا ایک طیارہ نیچے آیا اور اس نے پرنس آف ویلز کے ایک پہلو کی طرف سے آ کر تارپیڈو گرائے۔ یہ 2 تارپیڈو تھے۔ تارپیڈو پہلے سمندر میں جاتا ہے اور پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس کی مشینری پانی کے اندر جاتے ہی چل پڑتی ہے اور تارپیڈو اپنے ہدف پر راکٹ کی طرح بڑی ہی تیز رفتاری سے جاتا ہے۔ یہ سمندر کے اندر بحری جہاز کے پہلو کے ساتھ ٹکراتا اور جب پھٹتا بحری جہاز کے پہلو میں خاصا بڑا شگاف کر دیتا۔ بحری جہاز کا تمام گولہ بارود نیچے والے حصے میں رکھا جاتا ہے جسے میگزین کہتے ہیں۔ اگر تارپیڈو میگزین کے پہلو میں پھٹے تو بحری جہاز کا پورا گولہ بارود پھٹتا ہے اور جہاز کو ایسا تباہ کرتا ہے کہ جہاز فوراً ڈوب جاتا ہے۔ اگر بحری جہاز چھوٹا ہو تو یہ 2 حصوں میں کٹ جاتا ہے۔ اگر میگزین کی بجائے تارپیڈو کسی اور حصے میں لگے تو وہاں سے جہاز کا پہلو ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور سمندر کا پانی جہاز کے اندر جا کر جہاز کو ڈبو دیتا ہے۔ پرنس آف ویلز کے پہلو میں 2 تارپیڈو لگے۔ یہ میگزین میں تو نہ لگے، پچھلے حصے میں لگے، جس سے اس کا پروپیلر ٹوٹ گیا۔ پروپیلر ہی جہاز کو چلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کو دائیں بائیں کرنے والا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا، یعنی اس کا سٹیئرنگ گیئر بیکار ہو گیا۔ اب انگریزوں کا سمندر میں تیرتا ہوا قلعہ چلتے چلتے رک گیا اور جاپانی بمباروں کے لیے بڑا آسان ٹارگٹ بن گیا۔ ادھر ریپلس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ پہلی بمباری سے اس میں آگ لگ گئی۔ آگ کے باوجود یہ بحری جہاز سمندر پر ٹھیک ٹھاک تیرتا رہا اور اس کی مشین گنیں اور بڑی توپیں جاپانی ہوائی جہازوں پر آگ برساتی رہیں۔ اس میں آگ اتنی جلدی پھیل نہیں سکتی تھی کیونکہ آگ بجھانے کا انتظام نہایت اچھا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک بہت بڑا جہاز تھا، اسے بھی تارپیڈو لگے
اور اس نے زخم بھی کھائے، لیکن اس کے عملے نے ہمت نہ ہاری اور بمباروں کا مقابلہ کرتے رہے اور جہاز کو بھی سمندر پر تیرتا رکھا۔ دونوں بحری جہاز بہت نقصان اٹھا چکے تھے، ان کی رفتار نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ری پلس تو بالکل ہی رک گیا تھا۔ جاپانی طیارے نیچے آ گئے اور ان بحری جہازوں کے طیارہ شکن فائر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان پر لپک لپک کر آگ برسانے لگے۔ میں نے کبھی ایک بات سنی تھی کہ ایک جاپانی ہوا باز نے اوپر سے سیدھی ڈائیو کی اور اپنے طیارے کو ایک بحری جہاز کی چمنی میں پھینک دیا تھا۔ بحری جہاز کی چمنی بند ہو جائے تو جہاز بالکل بیکار ہو جاتا ہے اور اس کے انجن روم میں سیاہ دھواں بھر جاتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے صحیح مان لی تھی کہ جاپانیوں کے لیے اپنی جانیں یوں قربان کرنا قابل فخر سمجھا جاتا تھا، لیکن ملایا میں کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ بات غلط ہے اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ وہاں جاپانیوں کو اس قسم کی خودکش کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، البتہ جاپانی ہوا بازوں نے 10,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آ کر دونوں بحری جہازوں کے بہت ہی قریب اڑ کر اس پر آگ برسائی تھی تاکہ یہ جلدی ڈوب جائیں۔ 1:30 بجے کے قریب دونوں بحری جہاز ڈوبنے لگے اور ان کے عملے کے آدمی سمندر میں کودنے لگے۔ انہوں نے لائف بوٹیں سمندر میں پھینکی اور بعض ویسے ہی سمندر میں کود گئے۔ ان دونوں بحری جہازوں کے ساتھ 2 تباہ کن بحری جہاز بھی تھے جو انہیں اسکارٹ کر رہے تھے اور ان سے دور دور تھے۔ وہ اتنی دور تھے کہ ان کی طیارہ شکن گنیں جاپانی طیاروں تک فائر نہیں پہنچا سکتی تھیں۔ جب دونوں جہاز ڈوبنے لگے اور ان کے آدمی سمندر میں کودنے لگے تو وہ دونوں جہاز ان لوگوں کو سمندر میں سے نکال کر لے جانے کے لیے آئے۔ یہ بات انگریزوں نے خود لکھی ہے کہ جب جاپانی ہوا بازوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو مار چکے ہیں اور اس کے عملے کو بچانے کے لیے ان کے 2 بحری جہاز آ رہے ہیں تو جاپانی ہوا بازوں نے ان پر حملہ نہ کیا اور چلے گئے۔ جاپانی ہوا باز چاہتے تو ان 2 بحری جہازوں کو بھی مار سکتے تھے۔ انگریزوں نے ان ہوا بازوں کو اپنے نقصان کے باوجود خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان 2 بحری جہازوں پر جو عملہ تھا اس کی کل نفری 2,921 تھی اور جنہیں زندہ بچا لیا گیا ان کی تعداد 2,081 تھی۔ انہیں دونوں چھوٹے تباہ کن جہازوں میں ڈال کر سنگاپور پہنچا دیا گیا تھا۔ ان دونوں بحری جہازوں کا کمانڈر ایڈمرل ٹام فلپس اس وقت پرنس آف ویلز میں تھا۔ وہ اس بحری جہاز میں سے نکلا ہی نہیں اور ڈوب کر مر گیا۔ دونوں جہازوں کے کیپٹن اپنے اپنے جہاز ساتھ ہی سمندر کی تہہ میں لے گئے، لیکن ان میں سے ایک نہ جانے کس طرح زندہ سمندر کی سطح پر آ گیا اور اسے اٹھا لیا گیا۔ جنگ کے بعد اس نے ان دونوں بحری جہازوں کی تباہی کا حال لکھا تھا۔ بحری جنگوں کی شروع ہی سے ایک روایت چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ جو جہاز لڑائی میں ڈوبنے لگتا ہے اس کا باقی عملہ تو سمندر میں کود جاتا ہے، لیکن اس کا کیپٹن جہاز سے نہیں نکلتا اور وہ اپنے جہاز کے ساتھ ہی سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ اسے خودکشی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اس خودکشی کو ہارے ہوئے کیپٹن جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کا سامنا اس صورت میں نہیں کرنا چاہتے کہ اس کیپٹن کا جہاز لڑائی میں ڈوب گیا تھا اور یہ زندہ باہر گھوم پھر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایڈمرل ٹام فلپس اسی روایت کے مطابق بحری جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گیا تھا۔ ابھی ایک عبرتناک بات بھی سنیں۔ اسی صبح برطانوی وزیر اعظم چرچل نے حکم بھیجا تھا کہ پرنس آف ویلز اور ریپلس کو کھلے سمندر میں بھیج دیا جائے کہ وہ جاپان کی بحری قوت کو تہس نہس کر دیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی کابینہ کا اجلاس اپنے گھر میں بلایا تھا اور متکبرانہ الفاظ کہے تھے جو میں پہلے تحریر کر چکا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف انگریزی بولنے والی 2 قومیں دنیا پر بادشاہی کریں گی، اور پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ 2 بحری جہاز کھلے سمندر میں نکلیں گے تو پورے بحر الکاہل پر انگریزی بولنے والی قوموں کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن اس اجلاس کے صرف 2 گھنٹوں بعد ملایا سے بذریعہ وائرلیس اطلاع پہنچی کہ اس کی خوفناک بحری قوت سمندر میں ڈوب گئی ہے اور اس کے تیرتے ہوئے بحری قلعوں کا اب کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ تاریخ کے مطابق یہ اطلاع یوں ملی تھی: مسٹر چرچل، پرنس آف ویلز اور ریپلس کو جاپانیوں نے تباہ و برباد کر کے ڈبو دیا ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ چرچل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں مسٹر چرچل، اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ میں سرکاری حیثیت سے بول رہا ہوں۔ ایک اخباری رپورٹر نے لکھا تھا کہ اس وقت چرچل اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے یہ نہ پوچھا کہ دونوں جہاز کس طرح ڈوبے ہیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا، کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس کے آنسو پھوٹے اور پھر آنسو بہنے لگے۔ جنگ کے بعد چرچل نے اپنی یہ کیفیت اپنی قلم سے ایک کتاب میں لکھی تھی اور اس نے یہ الفاظ لکھے: ساری جنگ میں مجھے اس سے زیادہ بڑا صدمہ کبھی نہیں پہنچا تھا۔ ملایا میں جاپانیوں نے ان انگریزوں کی حالت کر دی تھی کہ ان کی مسلح افواج کا نظام ہی درہم برہم ہو کے رہ گیا تھا۔
یہ دونوں بڑے بحری جہاز جب حملے میں تباہ و برباد ہو رہے تھے تو دونوں جہازوں میں سے کیپٹن ایئر ہیڈ کوارٹر کو وائرلیس کے پیغام بھیجتے رہے کہ اپنے لڑاکا طیارے فوراً بھیجو، جاپانی طیارے ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن ادھر یا تو جواب ملتا ہی نہیں تھا، اگر جواب ملتا تو یہ ملتا کہ طیارے آ رہے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ کوئنٹن میں رائل ایئر فورس کے جو لڑاکا طیارے تھے انہیں ایک پہلے حکم سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا تھا، اور اس اسکواڈرن کے کمانڈر کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ وہ تیار رہیں، کیونکہ اس نے اپنا لڑاکا اسکواڈرن اپنے بحری بیڑے اسکواڈ کرنے کے لیے لے جانا تھا۔ لڑاکا طیاروں کے اس اسکواڈرن کو آخر حکم پہنچا کہ وہ فوراً ٹیک آف کریں اور ساحل سے اتنی دور فلاں سمت میں جائیں، اور انہیں اپنے 2 بڑے بحری جہاز نظر آئیں گے، انہیں اسکواڈ کریں۔ طیارے اڑے اور جب وہ اس مقام تک پہنچے تو آسمان خالی تھا، کوئی ایک بھی جاپانی طیارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیچے دیکھا تو اپنا کوئی بحری جنگی جہاز نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بحری جہاز سمندر کی تہہ میں جا چکے تھے اور جاپانی طیارے اپنا کام کر کے اپنے اڈے پر اتر بھی چکے تھے۔ انگریزوں کے 2 چھوٹے بحری جہاز بڑے بحری جہازوں کے عملے کو سمندر سے اٹھا کر سنگاپور لے جا رہے تھے اور وہ خاصی دور نکل گئے تھے۔ انگریزوں کا یہ فائر اسکواڈرن واپس آ گیا۔ میں آپ کو 2 حقائق بتا رہا ہوں جو تاریخ کے ریکارڈ پر ہیں۔ ملایا میں مجھے دوسروں سے بہت سی باتیں معلوم ہوئی تھیں اور میں نے بعض باتوں کو سچ نہیں سمجھا۔ میں جب واپس اپنے گھر آیا اور کچھ عرصہ بعد جنگ عظیم کی کتابیں پڑھنی شروع کی تو بہت سی باتوں کی تصدیق ہو گئی اور کئی ایک نئے انکشاف ہوئے۔ جن دنوں انگریزوں کی نیوی کے 2 بڑے ہی زبردست بحری جہاز پرنس آف ویلز اور ریپلس تباہ ہو کر ڈوبے تھے، ان دنوں انگریزوں کی رائل ایئر فورس کا یہ حال تھا کہ اس کے لڑاکا طیارے زمین پر ہی مارے جا رہے تھے۔ جاپانی طیارے اس وقت سر پر آن پہنچے تھے جب انگریزوں کے لڑاکا طیاروں میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہوتا تھا۔ یہ کہیں حملے کے لیے ٹیک آف کرنے لگتے تھے۔ جاپانی طیارے اوپر سے غوطے میں آتے اور انہیں زمین پر ہی نظر آتش کر دیتے تھے۔ جاپانیوں نے جن ہوائی اڈوں پر قبضہ کیا تھا وہ ان ہوائی اڈوں سے بہت دور تھے جو ابھی انگریزوں کے پاس تھے۔ سوچنے والی بات ہے کہ جاپانیوں کو کون اطلاع دیتا تھا کہ فلاں اڈے پر طیاروں میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہے یا طیارے حملے کے لیے اڑنے لگے ہیں۔ یہ مخبری اور جاسوسی وہاں کے مقامی لوگ بذریعہ وائرلیس کرتے تھے۔ میں یہاں ایک انگریز جنگی وقار نگار کے الفاظ پیش کرتا ہوں۔ جاپانیوں نے ہم سے ملایا کا آسمان چھین لیا تھا۔ دراصل جنوری 1942 کے پہلے ہفتے تک انگریز ملایا کی جنگ ہار چکے تھے۔ وہ اب اپنے فوجیوں کو صرف مروا رہے تھے اور پیچھے ہٹتے آ رہے تھے۔ آسمان جاپانیوں کے ہاتھوں میں تھا اور سمندر پر بھی اب جاپانیوں کی حکمرانی تھی۔ زمین پر انگریزوں کی فوج کا یہ حال تھا کہ ہوائی مدد سے محروم ہو گئی تھی۔ اسے آسٹریلیا اور ہندوستان کی فوجوں کی کمک بھیجی گئی، لیکن ان دونوں فوجوں کو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بحری جہازوں سے اترتے ہی انہیں جاپانیوں سے لڑنا پڑا اور پھر وہ بھاگ اٹھے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ ملایا سنگاپور جنگ کی کہانی بڑی ہی لمبی داستان ہے۔ اسے میں اب اس طرح سمیٹتا ہوں کہ 15 فروری 1942 کے روز ملایا کی افواج کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل پرسیول نے سنگاپور میں جاپانیوں کے آگے ہتھیار ڈال کر اپنے سرنڈر کے کاغذات پر غیر مشروط طور پر دستخط کر دیے اور اپنے آپ کو جاپانیوں کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے جاپانی آگے برما کی طرف بڑھے تھے اور برما پر قبضہ کیا تھا۔ میں نے بہت مدت بعد ایک انگریز جنگی مبصر فرینک اوون کی کتاب پڑھی تھی جس میں اس نے لکھا تھا کہ جاپانیوں کی فتح کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ملایا میں خصوصاً جنوب میں سنگاپور کے قریب زیادہ تر اراضی جاپانیوں کی ملکیت تھی۔ یہ ان کی ذاتی ملکیت تھی۔ یہ ایسی ہی تھی جیسے ہمارے ہاں مربے ہوتے ہیں۔ یہاں ربڑ کے درختوں کے وسیع و عریض فارم بھی تھے، ان میں سے بھی بعض کے مالک جاپانی تھے۔ یہ تمام جاپانی اپنے ملک میں رہتے تھے اور ان کی زراعت یا ربڑ کی صنعت ان کے مینیجر چلاتے تھے جو ملایا کے مقامی لوگ تھے۔ ان میجروں نے ملایا میں اپنے طور پر سڑکیں بنائی تھیں۔ ملایا میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں کو ذرا سا بھی شک نہ گزرا کہ یہ سڑکیں کسی اور مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ وہ تو خوش ہوئے ہوں گے کہ یہ لوگ اپنے خرچ پر سڑکیں بنا رہے ہیں۔ یہ جنگ عظیم کے آغاز سے پہلے کے دور کی بات ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک روز جاپانی بھی جنگ میں کود پڑیں گے اور وہ ملایا پر حملہ کریں گے۔ ان مینیجروں نے سڑکیں بھی ایسی بنائیں کہ دور دور تک لے گئے اور یہ سڑکیں شمال کی طرف دائیں اور بائیں بندرگاہوں پر پہنچا دیں۔ جب جاپانیوں نے ملایا پر حملہ کیا تو جاپانی فوج نے یہ سڑکیں استعمال کیں۔ یہ ایک باقاعدہ پلان تھا۔
یہ مصنف لکھتا ہے کہ انگریزوں کی فوج جدھر بھی نقل و حرکت کرتی تھی یا پسپا ہوتی تھی، جاپان کی فوج ان سڑکوں کے ذریعے آگے بڑھ کر انگریزوں کی فوج کے پہلوؤں پر حملے کرتی اور اسے بہت نقصان پہنچاتی تھی۔ میرے لیے یہ بتانا ممکن نہیں کہ ملایا اور سنگاپور میں انگریزوں کی فوج کی کل نفری کتنی تھی۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ سنگاپور میں جس فوج نے ہتھیار ڈالے اس کی نفری 85,000 تھی۔ اس 85,000 میں 45,000 ہندوستانی فوجی تھے۔ انگریزوں کی اپنی گورا فوج، آسٹریلیا کی فوج اور ہندوستان کی فوج کا بے شمار جانی نقصان ہوا تھا۔ یہ 85,000 نفری وہ تھی جو آخر میں سرنڈر کے وقت زندہ رہ گئی تھی۔ ہتھیار ڈالنے کے 2-3 روز بعد جاپانیوں نے ان جنگی قیدیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ انگریزوں کا تھا اور اس میں آسٹریلیا کی فوج بھی شامل تھی، یعنی سفید فام فوج کو الگ کر دیا گیا اور ہندوستانی فوج کو الگ لے گئے۔ ان ہندوستانی جنگی قیدیوں کی وہ ایک فوج بنانا چاہتے تھے جسے انہوں نے انڈین نیشنل آرمی کا نام دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد سبھاش چندر بوس ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں پہلے کسی باب میں سبھاش چندر بوس کا ذکر کر چکا ہوں، یہاں دراصل تفصیل سے اس کا تعارف کراؤں گا۔ سبھاش چندر بوس بنگالی ہندو تھا اور اس نے انگلینڈ میں کیمبرج میں تعلیم حاصل کی تھی۔ وہاں سے واپس آیا تو وہ ہندوستان کی آزادی کا جذبہ لے کر اٹھا، لیکن وہ دوسرے لیڈروں کی طرح تقریروں اور جلوسوں کے ذریعے ملک کو آزاد کرانے کے حق میں نہیں تھا، بلکہ وہ جارحانہ طریقہ اختیار کرنے کے حق میں تھا اور وہ دہشت گردی کا قائل تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلح بغاوت کے بغیر انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ سبھاش چندر بوس پکا کانگریسی تھا، لیکن مہاتما گاندھی کا بہت ہی سخت مخالف تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں مہاتما گاندھی کو، جسے ہندو اپنا روحانی باپ کہتے تھے، پوری طرح بے نقاب کیا تھا۔ اس نے مہاتما گاندھی کی منافقت سے ایسا پردہ اٹھایا کہ اس کی اصل شخصیت اور ذہنیت کو ساری دنیا کے آگے رکھ دیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور صفِ اول کے دوسرے کانگریسی لیڈر سبھاش چندر بوس کے ہم خیال تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو سبھاش چندر بوس نے انگریزوں کے خلاف کچھ عملی کارروائیاں کی، لیکن گرفتار ہو گیا۔ ہندوستان میں کانگریس کی طرف سے بڑا سخت احتجاج ہوا۔ انگریز جنگ کی صورت میں اور اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہندوستانیوں کو ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، نہ وہ کانگریس کے لیڈروں کو ناراض کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہندوستانیوں کو بھرتی کر کے جنگ میں جھونکا تھا۔ انہوں نے سبھاش چندر بوس کو فوراً ہی رہا کر دیا۔ سبھاش چندر بوس نہ جانے کس راستے سے، کس ذریعے سے جرمنی جا پہنچا اور برلن میں ہٹلر سے ملا، جس نے فرانس پر حملہ کر کے جنگ عظیم کا آغاز کیا تھا۔ جب جاپانیوں نے سنگاپور اور ملایا فتح کر لیا تو سبھاش چندر بوس جرمنی سے ملایا جا پہنچا۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ ملایا میں جرمن جاسوس موجود تھے۔ وہ صرف جاسوسی ہی نہیں بلکہ تخریب کاری بھی کرتے تھے۔ ملایا پہنچ کر اس نے انڈین نیشنل آرمی کی بنیاد رکھی۔ جاپانیوں نے انڈین آرمی کے تمام جنگی قیدیوں کو اسی لیے انگریزوں اور آسٹریلیا کے فوجیوں سے الگ کر لیا تھا۔ میں آپ کو انڈین نیشنل آرمی کی کچھ باتیں سناؤں گا۔ سبھاش چندر بوس نے انڈین آرمی کے 3 کپتانوں کو انڈین نیشنل آرمی کے کمانڈر بنایا تھا اور انہیں بڑے بڑے عہدے دیے تھے۔ ان میں ایک سکھ تھا، ایک ہندو تھا اور ایک مسلمان۔ مسلمان کا نام کیپٹن شاہ نواز تھا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو کیپٹن شاہ نواز اور اس کا خاندان ہندوستان میں ہی رہے تھے اور اس کا خاندان اس وقت بھی کانگریسی تھا اور بعد میں بھی کانگریسی ہی رہا۔ سبھاش چندر بوس اس فوج کو منظم کرتا رہا اور میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ برما کے محاذ سے انہوں نے انڈین آرمی کے فوجیوں کو کس طرح اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ تمام فوجی بگوڑے ملایا پہنچا دیے گئے تھے جو جنگی قیدیوں سے ملے اور اس طرح انڈین نیشنل آرمی کی تشہیر ہوئی۔ سبھاش چندر بوس اگست 1945 میں جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں اس طیارے کے کریش میں مارا گیا تھا جس میں وہ ٹوکیو گیا تھا۔ 1-2 دن بعد جاپان نے امریکہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔